السلام علیکم، میں ہوں رملہ بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں AGC پوڈ کاسٹ، جہاں ہم ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ہونے والی اہم پیش رفت، چیلنجز اور لیٹسٹ انیشیٹوز پر بات کرتے ہیں. آج ہماری ایپیسوڈ میں ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر نور آمنہ ملک، جو نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن NAHE کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر نور آمنہ ملک ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں 30 سال سے زائد کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس رکھتی ہیں. آپ نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ، اکیڈیمک پلاننگ اور کوالٹی ایشورنس کے شعبوں میں نمایاں پوزیشنز پر کام کیا ہوا ہے. AGC اور دیگر انسٹیٹیوشنز میں آپ پالیسی میکنگ اور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کا بھی حصہ رہی ہیں، جو فیکلٹی ٹریننگ اور یونیورسٹی گورننس کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوا ہے. آپ کی قیادت میں NAHE یونیورسٹی فیکلٹی اور ایڈمنسٹریٹرز کے لیے ایک نیشنل سینٹر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جہاں پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ سے متعلق متعدد پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. آج کی سیٹنگ میں ہم ڈاکٹر نور آمنہ سے پوچھیں گے کہ NAHE کیسے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو امپروو کر رہا ہے، اس کے کرنٹ پروجیکٹس کیا ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے فیوچر کو لے کر NAHE کی کیا حکمت عملی ہوگی. چلتے ہیں ڈاکٹر نور آمنہ ملک کی جانب. السلام علیکم میم، تھینک یو فار یور ٹائم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. میم، پہلا سوال، جب AGC شروع ہوا تھا ان اٹس فارمیٹیو ایئرس، تو لرننگ اینڈ انوویشن ڈویژن تھی وچ واز لیٹر ٹرانسفارم ٹو NAHE، جس کو آپ ہیڈ کر رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل کہ جو ٹرانسفارمیشن جرنی ہے اس میں کیسے ایوالو ہوا ہے، جو NAHE کا پرپز ہے ٹو ڈیولپ دا فیکلٹی اینڈ ٹو ٹرین اٹ؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت بتانا ضروری ہے. 2002 میں AGC معرض وجود میں آیا اور لرننگ انوویشن ڈویژن جو ہے وہ 2003 میں بنا، اور اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سہیل نقوی صاحب نے لرننگ انوویشن کے ورڈ کو پہلی دفعہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس ڈویژن کا نام رکھا. بہت سے لوگ اس کو ریسرچ انوویشن سمجھتے تھے، اور میرے پاس عام طور پہ جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس آتے تھے تو میں ان کو ریفر کرتی تھی کہ نہیں جی، ریسرچ انوویشن کا پروگرام نہیں ہے. تو لرننگ انوویشن کا مطلب تھا کہ لرننگ کو آپ لے لیں ایز ٹیچنگ، اور انوویشن کا مطلب ہے دوز لرنر اورینٹیڈ کریٹیو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس، ایکٹیویٹیز، میتھڈز، میتھڈالوجیز جو کہ ٹیچنگ میں رائج کی جائیں تاکہ کلاس روم میں ایک لرنر اورینٹیڈ لرننگ پروسیس ہو. تو اس کا نام لرننگ انوویشن تھا. اس کا بیسک مقصد یہ تھا، کیونکہ ہماری پری سروس ٹریننگ نہیں ہوتی، تمام جو پروفیشنل آپ کے پروفیشنز ہوتے ہیں ان میں ایک پری سروس ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹریننگ کا، اور اس کے بعد وہ اپنے اداروں میں جاتے ہیں. سم ہاؤ دی ادر پرائمری لیول پہ بھی ہے، ایلیمنٹری کا پورا ایک سسٹم ہے. یونیورسٹی لیول پہ یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ جو اساتذہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں وہ کیونکہ ان کی ڈگری ہے تو وہ ٹرینڈ ہیں، بٹ اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ایوری ڈسپلن ہیز این آرٹ اینڈ سائنس ٹو اٹ، ویدر اٹ از سوشل سائنس اور پیور سائنس اور میتھمیٹیکل، ایون آرٹس میں کہ کس طرح پڑھانا ہے، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں. اس کی وجہ سے لرننگ انوویشن جب 2003 میں معرض وجود میں آیا تو بڑی زبردست جو ہے وہ شروع ہوا کام، جس میں پورے پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں 62 یونیورسٹیز تھیں، ان کے 1 یا 2 ٹیچرز کو اسلام آباد بلایا جاتا تھا اور ان کے ماسٹر ٹرینر پروگرام منعقد ہوتے تھے، اور اس میں وہ یہاں 3 مہینے رہتے تھے اسلام آباد میں ہمارے ادارے میں اور ادھر ان کو پری ڈٹرمنڈ پری سلیکٹڈ ماڈیولس تھے جن کے اوپر ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی. پھر وہ واپس جاتے تھے اور اپنے فرائض بہتر طریقے سے اپناتے تھے. اس وقت ایک اور بات کہنا بہت ضروری ہے کہ AGC کے معرض وجود میں آنے سے پہلے UGC جب 1973 میں بنا تھا، اس وقت بھی NAHE کے نام کا ایک بڑا ادارہ تھا جو کہ اتنا آج کل کے بہت سارے وائس چانسلرز، پروفیسرز، ڈینز اس اکیڈمی کے جو ہیں وہ گریجویٹڈ ہیں. بٹ سم ہاؤ دی ادر میرے خیال میں جب پالیسیز چینج ہوتی ہیں، لوگ چینج ہوتے ہیں، تو چیزیں ڈسرپشن ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، تو یہ چیز رک گئی تھی. بٹ میں پھر کمپلیمنٹ دوں گی AGC کی اس وقت کی جب AGC بنا قیادت کے، کہ انہوں نے اس کو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ شمع جلتی رہی. ہم لیول چھوٹا رہا لیکن ہم نے کام اپنا ختم نہیں کیا. تو یہ اس وقت کی ٹرانزیشن 2003 کی، پھر آ کے 2019 تک لرننگ انوویشن ڈویژن نے بہت کام کیا مختلف نوعیت کا، جس میں پروجیکٹس بھی تھے. انگلش لینگویج ٹیچنگ ریفارم کا ایک پروجیکٹ ایکسکلوسیو تھا جو صرف انگلش ٹیچرز کو دیکھتا تھا. لینگویج اور لٹریچر کی ٹیچرز آپس میں بیٹھتے نہیں تھے کہ ہم الگ الگ لوگ ہیں. اور ہم نے پورے پاکستان میں ٹریننگز کیں اور اپنے سینٹر میں بھی ٹریننگز کیں، اور تقریباً 25,000 ٹیچر مختلف لیول کے ان کو شارٹ اور لانگ ٹرم میں ہماری طرف سے استفادہ ہوا. لیکن جو سب سے میرے لیے امپورٹنٹ لرننگ انوویشن
ڈویژن کا جو ایک سمجھتی ہوں بگ اچیومنٹ ہے, مائلسٹون ہے, وہ ماسٹر ٹرینرز فیکلٹی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام تھا جو یہاں آیا کرتے تھے اور وہ ماسٹر ٹرینرز بنتے تھے. وہ پھر کیسکیڈنگ جو کرتے تھے پھر ہم ان کو باہر بھیجتے تھے. ہم نے ان کو تھائی لینڈ کے ساتھ کولیبریٹ کیا, یو کے ساتھ کیا کولیبریٹ, یونیورسٹیز کے ساتھ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے. تو یہ سلسلہ جاری رہا ٹل دا ٹائم جب 2019 میں ناہے جو ہے ارسٹ وائل لرننگ انوویشن ڈویژن سے ناہے میں اس کو ری نیم کیا اور دوبارہ سے اس کو جو ہے نئی تجدید کے ساتھ اس کو مارز وجود میں لائے. جی میم, ایور سنس ناہے بنا ہے, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب کہ نام کے ساتھ ساتھ اور آپریشنس میں یا پرپز مزید ایکسپینڈ ہوا ہے ایکسٹینسولی, نام کے ساتھ ساتھ کیا چینجز آئیں؟ اچھا دیکھیے, بہت پھر اگین بڑا ضروری سوال ہے. سم ہاؤ دی ادر کیونکہ ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں, ٹیچر ٹریننگ کو وہ امپورٹنس حاصل نہیں ہے جو اس کی حقدار ہے, کیونکہ ٹیچر پیوٹ ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کین ناٹ بی ڈٹرمنڈ وداؤٹ کوالٹی آف ٹیچرس. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو مرہون منت ہے ٹیچر کی کانٹینٹ ڈلیوری پہ. وہ کیسے کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو چیزیں سمجھاتے ہیں, وہ اب جب تک وہ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوگا. اب رہا سوال کہ کیا لرننگ انوویشن میں ہو رہا تھا جو کہ ناہے میں نہیں ہو رہا تھا جو ناہے میں ہو رہا ہے. بیسک تو جہاں تک اس کا جو ایک آبجیکٹیو ہے وہ تو ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ہمیں ٹیچر کو امپاور کرنا ہے کہ وہ کلاس روم میں جانے سے پہلے ہی اور شی شوڈ بی ٹرینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ and what methodologies as per their discipline should be implemented in the classroom. However, جو چینج آیا وہ یہ آیا کہ یونیورسٹیز میں مزید پالیسی لیول پہ اس کی آگاہی دی گئی. ان کو مینڈیٹری کرنے کے لیے ہمارے ادارے نے بہت زیادہ کام کیا, اور جب ناہے مارز وجود میں ایک نئے نام کے ساتھ آیا تو اس وقت تک کمیشن میں ہمارا جو کمیشن ہے جو کہ ہمارا بورڈ ہے اس میں اس کی تجدید کی گئی. اور یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو کہ لرننگ انوویشن کے دنوں میں نہیں تھا, جو میں سمجھتی ہوں آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپنگ اسٹون ٹوورڈز ٹرانسفارمیشن فرام ون نیم ٹو دی ادر. کہ کمیشن نے اس چیز کو جو ہے وہ اپروو کیا کہ ناہے ایک امپورٹنٹ اینٹی ہے جس کی تھرو یونیورسٹیز کی جو ٹریننگ ہے وہ مینڈیٹری ہونی چاہیے, اور اس کو لنک کیا جائے ود انسینٹیو, جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے, جس میں ابھی بھی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں. لیکن رہا آپ کا سوال تو اس کا جواب بیسٹ یہی ہے کہ ایک پالیسی لیول پہ اس کی ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ یہ ایک بہت اہم جزو ہے. اور کوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایکسیس کی بات کرتے ہیں, ریلیونس کی بات کرتے ہیں, تو جب تک یہ ٹریننگ کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں نہیں آئے گا تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ناہے کے مارز وجود میں آنے سے اس چیز میں اہم تبدیلی آئی ہے, بیکاز اس کو پالیسی ایڈوکیسی ملی ہے, اس کو اپروول ملا ہے, اس کو ایک فٹ پرنٹ ملا ہے کمیشن کی طرف سے, اور یونیورسٹیز نے اس کو بہت بہترین طریقے سے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے میم, جیسا آپ نے بتایا دا پرنسپل پرپز از فیکلٹی ڈیولپمنٹ. ہاؤ ڈو یو فیل کہ ناہے کی جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از امپیکٹنگ دا ہائر ایجوکیشن سیکٹر. یہاں میڈم میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایڈ کروں کہ صرف فیکلٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ایک اور ایسا جزو ہے یونیورسٹی کا جو کہ فیکلٹی کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ ہے مینجمنٹ. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر پیوٹ آف کوالٹی فیشل ویلیو پہ ٹیچر ہے, ٹیچر ایک برانڈ ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے جس میں وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم برانڈ بنائیں. سو اسی طریقے سے ناہے مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہے جس کو ہم بیک بون کہتے ہیں. اگر مینجمنٹ نہیں چلے گی تو یونیورسٹی کیسے چلے گی؟ تو میڈم یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ جزو ہیں. اگین میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے تھوڑا سا ہٹ کے پھر آتی ہوں آپ کے سوال پہ واپس کہ مینجمنٹ بڑی ترسی ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, ہماری بیسٹ پریکٹسز کو کوئی نہیں دیکھ رہا, ہمیں بڑے مسائل ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں مل رہا, ہمیں کوئی اپرچونیٹی نہیں لرننگ کی مل رہی. تو میڈم امپیکٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں, ان کو ہم لوگ ایکسپوجر دے رہے ہیں, ان کی ورک شاپس کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ جو کام کیا میڈم وہ ریلیونس کا کیا ہے. ریلیونس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیول کو دیکھ کے ٹریننگ بنائی ہے کہ مجھے آپ کی کیا ضروریات ہیں, نیڈ اسیسمنٹ پراپر ان کی گئی. ایسے ہی ناہے نے پروگرامز نہیں اناؤنس کر دیے, اور ان نیڈ اسیسمنٹ کے پروسیس میں ہم نے خود نہیں کیا, ہم نے یونیورسٹی کے اسٹیک ہولڈرس کو شامل کیا, کمیٹیز بنی جس میں میرے چیئرمین اور ای ڈی صاحب کا باقاعدہ پورا کنٹریبیوشن ہے. ان کی نالج میں, ان کی مشورے اور ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہم نے ملک بھر کے بہترین اساتذہ اور مینجمنٹ کے لوگ, جس میں وائس چانسلر بھی شامل ہیں, اساتذہ جو کہ اپنی بہترین اننگز کھیل چکے ہیں اور ان کو تمام تر مسائل کا بھی پتہ ہے, ان کو لا کے کمیٹیز میں ہم نے یہ ماڈیولز بنائے, ان کے کانٹینٹس بنائے. اچھا, اب امپیکٹ کی آپ نے بات کی, تو جیسے جیسے
آپ بیفور اینڈ آفٹر اتنی انسٹنٹ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ ان لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں ان کا پیراڈائم ہی چینج ہو جاتا ہے, ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے, ان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے, جو کہ پہلی انسٹنٹ ریلیف ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا آہ سے آہا تک, وہ ایک ایڈ ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی گولی لی تو پہلے پین تھی اور اب پین نہیں رہی. تو وہ جو آہ سے آہا تک کا ایفیکٹ ہے وہ میڈم میں سمجھتی ہوں کہ فیکلٹی میں بہت زیادہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا. سو اب ہم نے ایک بڑا امپیکٹ رکھا ہے میکینزم اس کو کوالٹیٹیولی بھی چیک کرنے کا. کوانٹیٹیولی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اتنے نمبر گیم ہیں, لیکن نہیں, ہم اس کو کوالٹیٹیولی بھی امپیکٹ کو چیک کر رہے ہیں. ٹیچرس کا تو خاص طور پہ ہم نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ ایک تو اسی وقت ایویلویشن میکینزمز ہیں بہت انسٹنٹ, لیکن ہم نے 6 months یا یعنی سیمسٹر کے بعد ایک امپیکٹ رپورٹ مانگی ہے ہر وائس چانسلر سے کہ آپ بتائیں کہ اس ٹریننگ کے بعد ان میں کیا چینجز آئے ہیں. سملرلی مینجمنٹ میں بھی, مینجمنٹ میں تو ہم نے ان سے فوراً ہی مانگا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کے جو بھی, کیونکہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں مختلف آپ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ہم نے ان کو ایک جنیرک بھی دی ہے اور پھر ہم ان کو اسپیشلائز بھی دے رہے ہیں, جیسے آڈٹ, فائنانس ہو گئی, IT ہو گئی. تو امپیکٹ یہ ہے کہ جو لرننگ ہو رہی ہے اس سے ان کے ایونیوز بہتر ہو رہے ہیں, ان کی افیکٹونیس, کارکردگی بہت بہتر ہو رہی ہے. اب دیکھیں ہم سارے کے سارے کام کرتے ہیں بہتر کرنے کے لیے. اب ٹیم کو بلڈ کرنے کے لیے جب تک لوگ پراپرلی ٹرین نہیں ہوں گے تو ٹیم بہتر نہیں چل سکتی. جو ان کی پرفارمنس جو بیسڈ امپروومنٹ ہے وہ انسٹنٹ امپیکٹ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹو میک اٹ ایویڈنس بیسڈ وی ہیو آلسو devised mechanisms which are going to give us in writing what exactly is the impact of these trainings. صحیح. میم اف یو کوڈ ٹیل اس, میں پرٹیکولرلی بات کروں گی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے کرنٹ اس وقت کون سے پروجیکٹس ناہے جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے؟ جی میڈم, اس وقت ہمارا کیونکہ ناہے جو ہے اس میں ریکرنگ کے بھی پروگرامز ہیں, پروجیکٹ بیسڈ بھی ہیں, تو اس وقت ہمارا کیونکہ کولابریشن ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہمارا ورلڈ بینک کا ہے اس کے انڈیور سے ہم ایک نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے میڈم اور بڑا چیلنج. یہ جولائی 2023 میں اس کا ہم نے پہلا پائلٹ کیا اور بیچ میں ایک لانگ گیپ آیا بیکاز ہمیں چیلنج یہ تھا کہ کیا ہم اتنا بڑا کام کر سکیں گے. اب آپ مجھے کہیں کہ کیا ایسا بڑی بات ہے. پہلے میڈم ہم, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے پہلے کوسچن میں آپ کو بتایا کہ یہاں 1 یا 2 ریپس یونیورسٹی سے بلائے جاتے تھے نامینیٹڈ, جن کی ٹریننگ ہوتی تھی. چیئرمین HEC اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بار بار, خاص طور پہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے جیسے کوالٹی کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے, ریسرچ کو ORIC کے ذریعے کیا ہوا ہے, QEC کو, تو یہ آپ یہاں کیوں بلا رہے ہیں, آپ انٹرنلائز کریں اس کو. تو میرے پاس بہترین حل یہ تھا کہ میں ساری ٹریننگز کو یونیورسٹیز میں لے جاؤں. تو ہم نے ڈور اسٹیپ پہ یونیورسٹیز میں جو ہے پروگرامز کو رائج کیا. اور اس سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہوئی, جو کہ میں اس کا کریڈٹ دیتی ہوں پروفیسر ضیاء القیوم صاحب کو, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ ان کو مکس بیگ مت بنائیں, ان کو ٹیئر وائز ڈیوائڈ کریں. اور ٹیئر وائز کا مطلب ہے کہ لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر کا ایک کوہورٹ بنائیے, اسی طرح ایسوسیٹ پروفیسر کو ٹیئر 2 دیجیے, اور پروفیسرز, ڈینز اور HODs کا تیسرا ٹیئر دیجیے. اس سے میڈم میری زندگی میں ایک بہت کلیئرٹی آئی, میرے کام میں, میرے رول میں, میرے ڈپارٹمنٹ میں بہت کلیئرٹی آئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں کنٹینٹ کو بڑا فوکسڈ ریلیونٹ کرنے میں بڑے آسانی ہوئی. تو اس کے لیے میں ساری زندگی, میرا خیال ہے پورا جو ملک ہے اگر اس چیز کو دیکھے تو میں ضیاء القیوم صاحب کو اس کا انٹائر کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک صحیح راستے پہ, ایک سمت پہ لائے جس سے بڑی ریلیونٹ, ٹو دا پوائنٹ, ٹو دا لیول ٹریننگز ہو رہی ہیں. اور ان میں ہماری جو ڈور اسٹیپ کی ٹریننگس یہ ہو رہا ہے کہ کہاں 1 یا 2 اور اب 30 ڈور اسٹیپ پہ ان کی ٹریننگز ہو رہی ہیں. اچھا, ان 30 لوگوں کو ہم نے پھر پالیسی ڈال دی ہے لیٹر میں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو ٹریننگ لے گا ان 30 میں, وہ بعد میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو کیسکیڈ کرے گا. سو یہ 30 آر گوئنگ ٹو کیسکیڈ دا سیم ٹریننگز ان دیئر یونیورسٹیز ریسپیکٹیولی. وائس چانسلرس کو یہ باقاعدہ تاکید کی گئی ہے, ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی آپ ان کی ایک پراپر آفیشیل ان کو ٹائم دلوائیے, اپروو کیجیے کہ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو کیسکیڈ بھی کرے. تو اسی طریقے سے ہم نے مینجمنٹ کی ٹریننگز, فیکلٹی کی ٹریننگ میڈم 1 مہینے کی ہے ابھی, کیونکہ میں آپ سے پہلے صرف فیکلٹی کی بات کروں تو یہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹیئر 2 میں ہم نے ایسوسیٹ پروفیسرز کی ایک پوری سیریز چلائی ہے, اس کو ہم نے ڈور اسٹیپ پہ بھی نہیں لائے کیونکہ ان کی تعداد کم تھی. میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ 27,000 اس وقت لیکچرر اور اسسٹنٹ پروفیسرز کا ایک ہمارے HEDR کی طرف سے جو ہمیں ڈیٹا ملا, ہم نے اسی کو آفیشیل کیا, اور اس میں ہم شیور بہت سے ابھی ہو سکتا ہے مزید ڈاکیومنٹڈ نہ ہو, لیکن 27,000 کا ٹیئر 1 بنتا ہے. اس میں سے ابھی آپ دیکھیے کہ ہم نے اس وقت تک تقریباً 1500 ٹیچرز کو مختلف, یعنی تقریباً فیز 1 میں ہمارے 32 یونیورسٹیز ہو چکی ہیں. 3 مہینوں میں ہم نے یہ کریڈٹ جو ہے امپلیمنٹ کیا ہے. سو بہت بڑا نمبر ہے میڈم. اس کو ہماری بھی ایک محدود لمٹ ہے, HEC کی بھی کوئی لا تعداد, ہمارے وسائل محدود ہیں.
تو ہم نے یونیورسٹیز کو لانچ میں چیئرمین صاحب نے بڑا کلیئرلی یونیورسٹیز کو کہہ دیا کہ ایک تو ہم کرائیں گے لیکن آگے سلسلہ آپ نے جاری رکھنا ہے. تو ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں, انہوں نے جو کوآرڈینیٹرز ہمیں دیے ہیں ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں جیسے اورکس ہیں, کیو ای سیز ہیں, یہ سی پی ڈیز یعنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائیں اور وہاں اپنے طریقے سے خود بھی ریسورس پرسنز ہم نے جو ہے اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں ایک بڑا پروسیس کر کے سینٹرلائز رکھا ہے, وہ ہم ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے کیونکہ کوالٹی کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. تو ٹیچرس کو اور یونیورسٹیز کو ہم اس طرح امپاور کر رہے ہیں کہ 30 کا گروپ ہم کریں گے, اس کے بعد کیسکیڈنگ کر کے وہ جو 27,000 کا ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے وہ یونیورسٹی کی مدد سے ہم خود اکیلے نہیں کر سکتے. تو وہ کیسکیڈنگ کا ایک ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہے, ایک پروسیس فلو ڈائیگرام بنایا ہے, تو انشاءاللہ وہ جو ہے طریقہ ہوگا. اس کے علاوہ جیسے آپ کو بتایا کہ ٹیئر 2 میں ایسوسیٹ پروفیسر کی ٹریننگ ابھی 3 بیچز ہمارے ہو گئے ہیں, 3 ابھی مزید ہونے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور ابھی اس میں بھی ہماری بڑی زیادہ تعداد ہے. تو ٹیئر 2 ہم ریکرنگ سے کر رہے ہیں اور اس میں ایسوسیٹ پروفیسر کا 2 ہفتے کا پروگرام ہے. اگین ایسوسیٹ پروفیسرز میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں, تو ہم نے مکس کیا ہے. تو میں ای ڈی صاحب کے ساتھ بیٹھی, ہم نے ان سے انسٹرکشنز لیں اور پھر جیسے ہماری کمیٹیز بنی جس میں اگین وی سیز بھی بیٹھے, فیکلٹی کے لوگ بھی بیٹھے, تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایسوسیٹ پروفیسرز کیونکہ ایڈیشنل ڈیوٹیز کرتے ہیں جو رجسٹرار کی بھی کنٹرولر کی, تو ہم نے ان کو وہ بھی ٹریننگ دی ہے اور اکیڈمک بھی دی ہے. تھرڈ ٹیئر 3 پروفیسرز, ڈینز, ایچ او ڈیز, ان کو زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو ایلیمنٹ بتایا ہے, لیکن کیونکہ وہ اپنی تدریسی جو ہے وہ ڈیوٹیز نبھا چکے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی باتیں کی ہیں. ریسرچ کو بہت زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے, انوویشن, کمرشلائزیشن, کہ کس طریقے سے آپ وہ کمرشلائزیشن کے ایسپیکٹ کو, انوویشن کے ایسپیکٹ کو لا سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو کیسے چلا سکتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ میڈم ہم آئی پی ایف پی ایک انٹرنیشنل ہمارا جو نئے پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کی ایک انٹرم پلیسمنٹ کے لیے ہم ٹریننگ کرتے ہیں. وہ جو ہمارا ایک خواب پری سروس کا تھا وہ ہم ان آئی پی ایف پی پروگرام سے ہم حاصل کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ پی ایچ ڈی کر کے ان کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں, اور ٹریننگ کے بعد پلیسمنٹ ان کی پہلے ہو جاتی ہے, پھر ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اس ٹریننگ کے بعد دین یونیورسٹیز ہائر دیم ایز لیکچرز اینڈ اسسٹنٹ پروفیسرز. اس کے علاوہ میڈم ہماری اور بھی پروگرامز ہیں, جیسے کہ ہم برٹش کاؤنسل کے تحت کئی پروگرامز کر رہے ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی سپروائزرز میں 128 پی ایچ ڈی سپروائزرز جو کہ ایچ ای سی اپروو تھے ان کی ایک نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ٹریننگ کی. نیشنل ٹریننگ میں بھی ہم نے جو یو کے نہیں جا سکے ان کو ہم نے برٹش کاؤنسل کے برٹش کوونٹری یونیورسٹی کے ریسورس پرسن سے پہلے یہاں انڈیجنس ٹریننگ کروائی, وچ وینٹ ویری سکسیزفل. ان میں سے 18 کو ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہ ہم نے یو کے بھیجا, واپس آ کے وہ بھی کیسکیڈنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نیشنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اوپن کسٹمائز کورسز کر رہا ہے. یونیورسٹیز میں پروپوزل دیتی ہیں ہمارے مختلف نوعیت کے. فار ایگزامپل میڈم ہمارا ایک ماڈیول ہے مائکرو ٹیچنگ, ہمارا R&D اسیسمنٹ. ہمیں کئی دفعہ یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ جی صرف اس ایک ماڈیول کی ہماری ٹریننگ کروا دیں, تو ہم اوپن یعنی کسٹمائز اور اوپن کورسز بھی الگ اسٹینڈ الون لیول پہ بھی کر رہے ہیں. سو ہمارا جو اوور آل ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسک پیرامیٹرز یا پرنسپلز آف ہائر ایجوکیشن ٹیچنگ ہے, جس کو عام طور پہ بڑا غلط لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیڈاگوجی. پیڈاگوجی تو بچوں کو پڑھانے کا علم ہے, یہ اینڈراگوجی ہے, یہ ایڈلٹ لرننگ ہے, یونیورسٹی لرننگ ہے. تو ہم اس میں جو پرنسپلز ہیں جو ہم نے 9 کور ماڈیولز میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک کمپوزٹ لیول پہ بھی اور اسٹینڈ الون لیول پہ بھی ہم ٹریننگز جو ہیں پورے پاکستان میں بھی کر رہے ہیں, ڈور اسٹیپ پہ بھی اور ایچ ای سی کے ریجنل سینٹرز میں بھی اور اپنے اسلام آباد سینٹر میں بھی. گریٹ میم. میم اسی طرح یونیورسٹی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے جو آپ مینجمنٹ ٹریننگ کر رہی ہیں اس کے بارے میں بھی. جی میڈم, اس کا کریڈٹ میں پیچھے تھوڑا سا جاتی ہوں. سہیل نقوی صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے گورننس کے اوپر کام کرنا ہے, اور ہم نے میڈم ماڈرن یونیورسٹی گورننس فار یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹرز کے نام سے پروگرام شروع کیا, جس کا ایکرونیم ہم نے مگ رکھا اور اس کا ہم نے سمبل ہی مگ بنا دیا. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جتنے ہمارے یونیورسٹیز کے رجسٹرار, کنٹرولر, ٹریجررز اور باقی بھی ہیں, پی این ڈی ہے, کیو ای سی ہے, اورکس ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے لوگ ہیں جس میں ہاسٹل وارڈنس بھی آتے ہیں, یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں ان کو ٹیئر 1 سے لے کے ٹیئر 3 تک ہم نے ان کی ٹریننگ شروع کی. وہ بھی ہم لوگ اس وقت سب کچھ سینٹرلائز کرتے تھے.
پھر ہمارا ایک لیڈنگ ٹرانسفارمیشنل چینج کا ایک پروگرام شروع ہوا جو ڈاکٹر میری لنڈا آرماکوس تھیں, انہوں نے ہمارے ساتھ اس پہ بڑی تعاون کیا. ہمارے اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور چیئرمین صاحب نے کہا کہ پاکستان بھر میں جو ویک یونیورسٹیز ہیں ان میں ان میڈم کو بھیجیں, اور یہ وائس چانسلر ان کی اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے وہ کریں گی. تو وہ بند کمرے میں, یعنی HEC کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی, کنسلٹنٹ اینڈ دا یونیورسٹی. وہ اس سے بڑا فرق پڑا, وہ رپورٹ آئی, پھر اس میں گورننس کے جو ایشوز ہوتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے. اگین اس وقت جو گورننس کے ایشوز تھے وہ جو ہیں فوکس کیے گئے, اور آج بھی اتفاق کی بات ہے, چیئرمین صاحب سے بات کریں, ED صاحب سے جس بھی انٹرویو, دو ہی پرابلمس ہیں, کوالٹی اور گورننس, یہی انہی پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایڈ ہاک ارینجمنٹس ہیں, صحیح لوگ صحیح جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ایکیڈیمکس کو آپ نے ادھر بٹھایا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ ان کو ہٹا کے کہیں اور بھیج دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مینجمنٹ کے لیے اگین آؤٹ ریچ پروگرام دوبارہ ان کے لیے بھی کیا. اس میں جو ایک ڈفرینٹ ہے, اگر ٹیچر کا مہینے کا تھا تو یہ صرف 5 days کا, کیونکہ مینجمنٹ میں کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, تعداد بھی کم تھی, تو اس میں ہم نے 5 days کا رکھا. اس میں میڈم ہم نے پروکیورمنٹ, فائنانس, آڈٹ, مینجمنٹ, لیڈرشپ, اس کے علاوہ کمیونیکیشن, تمام وہ چیزیں جو کہ ان کے زمرے میں آتی ہیں ان کی فوکس کیا. اگین ہم نے کمیٹی سے پوچھا کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں, تو وہ Tier 1, Tier 2, Tier 3 میں ہم نے لائے. اگین اس میں ہم نے فورن ٹریننگز بھی بہت کی ہیں. اس وقت ہمارا پاک یو کے گیٹ وے کے تحت ایک پروگرام ہے جو ہم ایکسکلوسیولی Tier 1 میں ٹریجررز, کنٹرولر اور رجسٹرارز اور ڈینس کے لیے کر رہے ہیں, جس میں 3 ہفتے جو ہے وہ آن لائن ہوگا, اور چوتھا ہفتہ ان کا ہوگا ہمارے ساتھ ان پرسن. برٹش کاؤنسل کے برٹش ریسورس پرسنز ہوں گے جو ان کو ان کے پروفیشنل جنیرک ان کو وہ آئیڈیاز دیں گے. اچھا, اب کئی لوگ کہتے ہیں جی میں پروکیورمنٹ کا نہیں ہوں, مجھے آپ نے پروکیورمنٹ کے سیشن میں بٹھایا ہوا ہے. بعد میں کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے وہ کتنا اس سے بہتر فیل ہوا. پروجیکٹ کی آپ بات کریں, پروجیکٹ مینجمنٹ, اب لوگوں کو یہ نہیں پتا PC1 کیا ہے. اگر کوئی پروجیکٹ بنانا ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو نہیں پتا پروجیکٹ بنانا کیسے ہے, وہ سب کے سب PND میں جا رہے ہیں. اب اگر PND کا ڈپارٹمنٹ PC1 مانگ رہا ہے اور یونیورسٹی کا ایک کیمسٹری کا پروفیسر اس کو PC1 بنا کے دے رہا ہے, تو اس میں میں سمجھتی ہوں کریڈٹ ہماری ٹریننگز کو جا رہا ہے, کیونکہ اب ہم نے باقاعدہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پوری سائیکل, پروجیکٹ لائف سائیکل کے اوپر تمام لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ. تو اس میں بھی ہم نے 2007 سے کام شروع کیا. وائس چانسلرس کو ہم نے ٹریننگز دیں, ہمارے 7-8 بیچز جا چکے ہیں وائس چانسلرس کے, اور پھر وہ واپس آ کے ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں, کیسکیڈ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں. اسی طریقے سے ان سے جو نچلے لیول کے سینئر لوگ ہیں ان سب کی بھی ٹریننگز ہماری جاری ہیں. تو اب ہم نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ضیاء القیوم صاحب نے اگین اس میں بھی ہمیں کہا ٹیئر وائز کرو. تو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر رجسٹرار آفس کو لیا جائے تو Tier 1 اسسٹنٹ رجسٹرار ہوگا, Tier 2 ڈپٹی رجسٹرار ہوگا, اور Tier 3 رجسٹرار ہوگا. اور Tier 3 کے بعد ہم نے Tier 3 کو ہی تھوڑا سا ایڈیشنل کر کے ڈینز اور VCs اور پرو VCs کو Tier 4 کہہ رہے ہیں, تاکہ وہ ایک لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے. سو اگین ویری ریلیونٹ, ویری فوکسڈ. مسئلے آ رہے ہیں میڈم, ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی ہم محسوس کریں کہیں کا دکا جگہوں پہ. Phase 1 میں ہمیں تھوڑا سا ایشو آیا ہے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ کسی جگہ پہ کہیں ماڈیول ہمارا زیادہ ہو گیا, کہیں ارریلیونٹ ہو گیا, تو ہم نے ان کو فوری طور پہ, میں ہر چیز میں اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ویل انفارمڈ رکھتی ہوں. میں نے کہا کہ جی ہم نے تھوڑی سی قطر و بیونت کر کے اس کو رائٹ فکسنگ, رائٹ سائزنگ کی ہے تاکہ ریلیونس جو ہے وہ ٹھیک رہے. تو میڈم یہی اسی طریقے سے سلسلہ ہمارا گورننس میں بھی جاری ہے. بالکل میم. اچھا میم, لرننگ اٹ سیلف از اے پرپیچول پروسیس, سو از فیکلٹی ڈیولپمنٹ کنٹینیوڈ ایک پروسیس ہے, نہ ہی کچھ اس طرح کی کوئی ایفرٹس وچ میک شیور دیٹ دا فیکلٹی از کنٹینیوسلی پرووائڈیڈ اپرچونیٹیز ٹو ٹرین دیم سیلوز, ٹو امپروو دیم سیلوز اینڈ ٹو لرن. میڈم بہت دکھی سوال ہے. دکھی اس لیے کیونکہ HEC ایک ایسا ادارہ ہے, جب وہ بنا تو سب نے سمجھا کہ یہ منو سلوا ہے, اس نے ہی سب کچھ کرنا ہے, یہی ہر چیز لائے گا, اسی نے ہمیں آئیڈیاز دینے ہیں, اسی نے ہماری ہر چیز لے کے چلنی ہے. ایسا نہیں ہے. یونیورسٹیز پتہ نہیں, آئی ایم سوری میں بات یہ کر رہی ہوں, لیکن میں اس کو جنرلائز نہیں کری, لیکن یہ ایک المیہ رہا ہے کہ ہر چیز HEC کہے تو ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. اب یہ سوال ہم سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت امپورٹنٹ فورم پہ بھی کیا گیا کہ اس وقت تو آپ بڑا زبردست کام کریں, لیکن جب یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گی.
मैडम उसी की सस्टेनेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए एक तो हमने कैस्केडिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट बना रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हम इस पर कुछ पैसे मुख्तस करेंगे कि कुछ एम्पावरमेंट हम दें. अगेन अब मैं अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ कि हम ही को कुछ करना पड़ेगा इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी इज़ के ये जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं ये एक किस्म की कैस्केडिंग में नाहे के एम्बेसडर्स बन जाएंगे, नाहे रिसोर्स पर्सनस बन जाएंगे. तो इनके थ्रू जो ट्रेनिंग उन्होंने की है वो ट्रिकल डाउन करेंगे. दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ को जिस किस्म की हमारी तरफ से कम्युनिकेशन जा रही है, लेटर्स जा रहे हैं, और हम उनमें ताकीद कर रहे हैं कि आप ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाएं, बगैर किसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के बनाएं इनको. आप बेशक QECs को दें, लेकिन ये एक मैंडेटरी एलिमेंट बनाएं कि ये राइज रहे. चेयरमैन साहब ने लॉन्च जब हुआ तो बड़ा ताकीद की कि देखें ये एक दफ़ा है, वन टाइम है, आगे आप ही ने इसको लेके चलना है और हमें इसकी आपने रिपोर्टिंग करते रहना है. तो मैडम इस तरह की कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब तक नाहे या हायर एजुकेशन कमीशन अपना बुनियादी रोल, मैं इसको मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन नहीं कहूँगी, फैसिलिटेशन कहूँगी, जब तक हम एक बिग ब्रदर की तरह पीछे इनके साथ सपोर्ट नहीं देंगे तो वो इसको सस्टेनेबल के नहीं, पतंग को उड़ने के लिए थोड़ी सी आपको मदद करनी पड़ती है. तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है अभी हमारी मंजिल वहाँ तक नहीं पहुँची कि हम कहें कि जी ये चल पड़ा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अपने स्टैट्यूट्स में नहीं लाया कि जी एक मैंडेटरी चीज़ है इसको करना, लेकिन अभी बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसको एक मैंडेटरी एलिमेंट ला रही हैं. सस्टेनेबल बनाने के लिए मैडम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे पॉलिसी लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि हम इसको इंसेंटिवाइज करें, इसको लिंक करें प्रमोशंस के साथ, लिंक करें इनको इंसेंटिव्स के साथ, क्योंकि अभी तक उनको वो जो लेवल है कि प्रमोशन अगर हो तो जी तुमने ट्रेनिंग की हुई हो तो हो, वो नहीं मिल रहा. तो अभी वो कोशिश जारी है. तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से माशाल्लाह मेरी टीम काम कर रही है और जिस तरह मेरे जो बड़े हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरे चेयरमैन, मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं समझती हूँ, और हमारे सारे कॉलीग्स, हमारे वाइस चांसलर्स ने बड़ी, मैं यहाँ अगर वाइस चांसलर्स की बात ना करूँ मैडम, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है हमें. उन्होंने आगे से जो कोऑर्डिनेटर्स दिए हैं, यकीन कीजिए कल मैं एक यूनिवर्सिटी में गई हुई थी तो मैं महसूस कर रही थी कि हमें इन लोगों को, ये बड़े अनसंग हीरोज़ हैं जो कि हमारे बिहाफ पे कोऑर्डिनेशन करते हैं और जाके वो काम करते हैं. तो ये इंशाल्लाह ये जो आउटरीच का प्रोग्राम हुआ है इससे उन लोगों को खुद भी इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ है कि ये इससे क्वालिटी एट एक इकोसिस्टम में चेंज आया. जब 30 टीचर्स एक लेवल के ट्रेन हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी का कल्चर चेंज होगा. तो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, अभी तक तो मैंने किसी वाइस चांसलर को नहीं देखा जो कहे कि जी ये ज़रूरी नहीं था, इसने वक्त ज़ाया किया. तो एक माइंडसेट में चेंज आ रहा है मैडम, और इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स एंड फैकल्टी ट्रेनिंग. तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मंजिल करीब है, दूर नहीं, कि हम इसको इस तरह सस्टेनेबल करेंगे जैसे हमने ऑरिक और QECs को किया. गो के उधर भी अभी चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो हम ही को हमेशा समझते हैं कि हम पुश करें तो आगे चलेगा. हम करते रहेंगे, हम साथ खड़े हैं. हम यूनिवर्सिटीज़ और जो हैं HEC कोई अलग तो नहीं है ना, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, सब हम एक हैं, वी आर वन फैमिली. बल्कि जब हमें शुक्रिया अदा करते हैं तो हम कहते हैं हम हमारा शुक्रिया अदा ना करें, बिकॉज वी वन फैमिली. सो इंशाल्लाह इसको हम सस्टेनेबल जो है बनाएंगे, और अभी भी हम पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको सस्टेनेबल बनाया जाए इंशाल्लाह. मैम जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी फैकल्टी की, तो बियॉन्ड टीचिंग उसमें लर्निंग, रिसर्च एंड ऑफ कोर्स इनोवेशन का भी पार्ट होता है. How is NAHE helping the faculty in improving their research capabilities? Madam, again very important question, madam. दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त. एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ बदल दिया है, तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फैकल्टी मेंबर को आनी चाहिए कि कैसे, हाउ इज़ ही और शी गोइंग टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन. अब रिसर्च एंड इनोवेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, वी टॉक अबाउट इनोवेशन राइट अवे. सो हमारे जो 9 कोर मॉड्यूल्स हैं मैडम इन Tier 1, उसका एक अहम जुज़्व है रिसर्च, इनोवेशन. उसमें तमाम तर चीज़ें, माजरत के साथ कई ऐसे PhDs हैं हु डू नॉट नो अबाउट व्हाट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ ऑल अबाउट, मेथोडोलॉजीज, मेथड्स. वो सीधी बात करते हैं जी रिसर्च ग्रांट कैसे हासिल होता है. हमने उसको भी डाला हुआ है, लेकिन हम पहले बेसिक्स पे जाते हैं. थोड़े से कुछ ना कुछ लोग उस पर इरिटेट भी होते हैं कि व्हाई यू गोइंग टू द बेसिक्स, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ ऑल अबाउट. सो हमने कोर मॉड्यूल है मैडम हमारा, अगर वो उसको पास नहीं करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, हमने अटेंडेंस बड़ी मैंडेटरी रखी हुई है, तो रिसर्च को हमने बड़ा फोकस दिया हुआ है तीनों टीयर्स में. अब आप कहेंगे तीसरे टीयर में, कि मैं आ रही हूँ सिर्फ. Tier 1 में मैडम ये 3 दिन का मॉड्यूल है जिसमें हम उनको तमाम रिसर्च के बेसिक्स बताते हैं, एडवांस लेवल पे बताते हैं, रिसर्च ग्रांट का. Tier 2 में हम शुरू हो जाते हैं इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन में.
اب وہ اسوشیٹ پروفیسر ہے, اب وہ نیچے لیڈ کر رہا ہے لیکچر اسسٹنٹ پروفیسرس کو بھی. اس نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ایسی میرے ڈسپلن میں ایسی کیا انوویشن ہم کر سکتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم کمرشلائزیشن کریں. میں کئی یونیورسٹیز میں جب میں ایڈوائزر مانیٹرنگ تھی تو میں گئی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ انڈسٹری لنکیج کس طرح کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میڈم انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ انڈسٹری آتی نہیں ہمارے پاس. ابھی ہماری جو ہیڈ ہیں اس کی R&D کی HEC میں ان سے بھی بات ہو رہی تھی, پر پرابلم دونوں طرف ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اگر ہم ٹرپل ہیلکس کی بات کریں, دی ہیلکس بٹوین دا گورنمنٹ, انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا, تو اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو ہم نے اس انوویشن اور کمرشلائزیشن کو ایسوسیٹ پروفیسرس کو وہاں سے آگاہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ بیسکس تو ٹیئر 1 میں ہو گئے, ٹیئر 2 میں ہم ریسرچ میں انوویشن کمرشلائزیشن پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو کمرشلائز کرنے کی چیزیں کی جائیں. ٹیئر 3 میں ہم اگین کس طریقے سے ہم نے بلڈ کرنا ہے, انڈاؤمنٹس کیسے لینی ہے, اور کس طریقے سے انڈسٹری کو اس طرح جنریٹ کرنا ہے کہ وہ بالکل ضم ہو کے ایک ہو جائیں. ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا. سو اب جب اس لیول پہ ٹیئر 3 کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو مینجمنٹ کا ٹیئر 3 ہے اور جو ٹیچر کا ٹیئر 3 ہے اس کا کانٹینٹ آلموسٹ ایک ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو انوویشن یعنی سیلف ریلائنس کی بات کر رہے ہیں. تو اب ریسرچ اور انوویشن جو ہے نا میڈم وہ سیلف ریلائنس کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے, زیادہ تر سیلف ریلائنس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ریسرچ پہ بڑا اسٹرانگ فوکس ہے, ٹیئر وائز فوکس ہے, کہ انکریمنٹل لیول کا فوکس ہے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز بلڈ اکانومیز, تو وہ اگر ریسرچ میں وہ کام نہیں کریں گے تو وہ اکانومی نہیں بلڈ ہو سکتی, بیکاز سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ریسرچ پہ ڈپینڈنٹ ہے اور انوویشن پہ ڈپینڈنٹ ہے, کمرشلائزیشن پہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر یہی چیز ہم نہیں کریں گے تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم اس لیول پہ پرمیٹ کریں کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ دیئر رول دیٹ واٹ ایگزیکٹلی از ریسرچ آل اباؤٹ, وائی ڈو وی ڈو ریسرچ, وی ڈو ناٹ ڈو ریسرچ ایز مائی چیئرمین سیز ویری وسیفرسلی. بڑا زبردست ان کا جملہ ہے کہ ہم امپیکٹ فیکٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, امپیکٹ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. سو وی نیڈ ٹو understand that research is all about impacting your socio-economic development. So through our training programs, we have focused that as a separate module and we're taking care of that. میم جب فیکلٹی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, ناہے کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں when the team goes to the university or the faculty comes here? میڈم بہت ضروری سوال ہے, بلکہ میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کو سیریسنس نہیں دی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہے, کوالٹی ایشورنس تو نہیں ہے, یہ انوویشن ریسرچ نہیں ہے, یہ ٹیسٹنگ نہیں. تو ایک تو یہ کہ پہلے اس کو شروع میں سیریسلی نہیں لیا گیا, اور یہی ناہے کہ جب وجود میں آیا, مارز وجود میں آیا, تو انہوں نے یہ جو سیریسنس تھی کہ بھئی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نے سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلا چیلنج تو یہ کہ بھئی یہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے آف کوالٹی, تو اس کو بتانا. اب اس میں سب سے سیکنڈ جو چیلنج ہے میڈم وہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے لنک نہیں کیا ہوا پری سروس. پری سروس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے فوجی کپتان بننا ہے تو وہ پہلے کاکول جائے گا, وہ پڑھائی کرے گا, وہاں سے پوری ٹریننگ لے گا, اور پھر وہ لیفٹننٹ کے طور پہ آئے گا. سملرلی ڈاکٹر نے بھی پوری وہ کرنی ہے, اسی طریقے سے پولیس میں جو جائے گا. تو یہ ٹیچنگ بھی تو پروفیشن ہے, اس کی کوئی اکیڈمی ایک نیشنل لیول پہ ایسی, میں یہ نہیں کہتی کہ نہ ہے اکیڈمی نہیں ہے, اس کو اسٹرینتھ میڈم چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت ملے گی جب یہاں سے لوگ باقاعدہ پراپرلی گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں پری سروس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ٹیئر 1 ہے اس میں تقریباً جو ریلیٹیولی فریش لوگ ہیں ان کو ہم پھر کیچ کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم ٹرین کرتے ہیں بیکاز پری سروس نہیں. تو سب سے بڑا چیلنج اگر میں دوبارہ اس بات کو کہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لنک ٹو انسینٹیو ہونی چاہیے, جو پری سروس ہونی چاہیے کسی لیول پہ بھی. اگر کوئی ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ بھی یونیورسٹی میں داخل ہو رہا ہے تو اس کی پری سروس ہو, ٹریننگ ہو, اور پھر وہ جائے. تو یہ ایک سرٹیفکیشن جو کہ آپ نے یو کے میں دیکھی ٹیف کے نام سے, ٹیچنگ ایکسلنس فریم ورک, اس کے تحت ان کو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. یورپ میں کوئی پروفیسر سرٹیفکیشن کے بغیر کلاس نہیں لے سکتا. سو پاکستان میں بھی یہ ایک بہت بڑا مجھے چیلنج ہے. تیسرا چیلنج مجھے یہ ہے کہ یونیورسٹی ٹیچرز اگر کیسکیڈنگ نہیں کرتے تو ہمارے لیے پھر چیز وہاں رک جاتی. اب جو میں نے آپ نے مجھے کچھ سکھایا میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا, میں نے اس کو آگے نہیں کیا. وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیسکیڈنگ. تو اب ہم اس پہ سختی کر رہے ہیں. ہم نے, میرے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے, میرے چیئرمین نے, میں خود, ہمارا اوور کلنگ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن بار بار کہتے ہیں کہ جی کیسکیڈنگ کریں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ اپنے تک نہ رکھیں نالج. چوتھا چیلنج میڈم انفراسٹرکچر کا ہے. جیسے کل میں ایک یونیورسٹی میں گئی, آئی ٹیل یو مزہ آ گیا وہاں جا کے, اور میں نام لینا بالکل مناسب سمجھوں گی کہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی.
بہت اور بھی بڑی زبردست یونیورسٹیز میں گئی ہوں. میں لورا لائی گئی, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا. اسی طرح اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, لیکن ایک دو کا نام اس لیے لے رہی ہوں وقت کی محدود کمی کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, سب کچھ اتنا بہترین ہو گیا. تو یہ چیلنج ہمیں بہت زیادہ ہے کہ انفراسٹرکچر کا کیا کوآرڈینیشن کیسے کرنی ہے, ہاؤ ٹو ڈیلیور اوور آل اے ٹریننگ ایونٹ. انشاءاللہ اس کی جب ایک پروجیکٹ رپورٹ بنے گی تو میں انفیکٹ چاہوں گی کہ ان چیلنجز کو اوور کم بھی ہم ہی لوگوں نے کرنا ہے. یونیورسٹیز میں بہت آگاہی ہو گئی ہے, ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. تو مجھے اپنے اسٹاف کی بھی کافی کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہے, کیونکہ جب تک میرے کوآرڈینیٹرز میرے اپنے اسٹاف میں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, مجھے بھی مانیٹرنگ کرنے کے لیے ضروری ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یونیورسٹیز میں اگر وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں. جو ایک بات میں سمجھتی ہوں میرا ایک چیلنج جو ایڈریس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو اب ہم ٹرین کریں, ان کو اب ہم اپنے پارٹنرز بنائیں گے. جیسے آپ کا ڈائریکٹر اور ایک ڈائریکٹر کیو ای سی, جس کو ویسے شروع میں ڈائریکٹر کیو ای سی کو کہتے تھے ایچ ای سی کا ایجنٹ ہے, وہ ایجنٹ نہیں ہے, وہ تو انٹرنلائز کر رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیلنج کو تو انشاءاللہ اگلے 2-3 سالوں میں ہم بہتر کریں گے کہ یہ جو لیک یا ہیومن ریسورس کا ڈرتھ ہے اس کو ٹھیک کریں, اینڈ دین وی شوڈ ٹرین دیم ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے ٹریننگ ایونٹ. تو اس طرح کے چیلنجز ہیں. میم ایک اور چیلنج جو ہائر ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے دا لیک آف فیمیل لیڈرشپ. فیکلٹی لے لیں یا آپ مینجمنٹ میں لیڈرشپ رولس لے لیں, میل ٹو فیمیل ریشو ہمارا بہت کوئی خوش آئند نمبرس میں نہیں ہے. ہاؤ از ناہی ایڈریسنگ دیٹ؟ آئی نو اباؤٹ WEMP, دا ویمن امپاورمنٹ اینڈ مینٹورنگ پروگرام. اف یو کوڈ ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ اٹ کہ یہ کیسے جینڈر ایکویٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. میڈم میں پھر جاتی ہوں, کل میں گئی میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور وہاں فرسٹ یونیورسٹی جس میں 15-15 کا ریشو جینڈر بیلنس تھی, ورنہ 4 فیمیل اور 26 میل. تو یہ ایک پرابلم ہے, المیہ ہے. انفارچونیٹلی نامینیشن کے وقت بھی ہم نے ایک لیٹر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ جی ایکول اپرچونٹی, جینڈر ایکوالٹی اور بیلنس رکھا جائے زیادہ سے زیادہ. اچھا, اب ایک مسئلہ کوئنسیڈنٹل بھی ہے میڈم کہ کئی ایسی یونیورسٹیز جس میں خواتین ہیں نہیں, بہت کم ہیں. اور ہماری کے پی میں کئی ایسی یونیورسٹیز مجھے ملی نظر آئیں, اس طرح بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی کئی ایسی یونیورسٹیز نظر آئیں. لیکن یہ جینڈر ایکوالٹی کا ایشو ہے جس میں لیکن کیونکہ اب 27,000 کا ایک بہت بڑا نمبر ہے, تو اس میں ہم نے اپنی طرف سے تو ایچ ای سی نے تو پورا انڈیور کیا کہ لیٹر میں ہی لکھ دیا کہ آپ نے جینڈر ایکوالٹی رکھنی ہے. اچھا, اس کو میڈم اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ جینڈر ایکوالٹی آف ریپرزنٹیشن اینڈ ٹریننگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل بھی ایک مسئلہ ہے کہ ٹیچرز جو خاص طور پہ اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو اس کو مین اسٹریمنگ کرنی ہے. اٹ از ناٹ اگینسٹ مین, یہ کوئی اگینسٹ مین بات نہیں ہو رہی. فیمیل جو ہماری پاپولیشن ویدر دے آر ان دا ٹیچنگ سائڈ اور ان دا نان ٹیچنگ سائڈ, خود بھی ان کے مسائل ہیں, وہ مارجنلائز خود بھی ہو جاتی ہیں. میں کر نہیں سکتی, میں کیسے کر سکتی ہوں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. مرد حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ کر لیں. تھوڑی سی انڈر اسٹیمیشن میڈم ہم لوگوں میں بھی مسئلہ ہے, ہم خواتین خود بھی اپنے آپ کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہیں. اب آپ بات کر رہی ہیں ویمن امپاورمنٹ مینٹورنگ پروگرام کی, اس میں جو یہ جو ابھی بات میں نے کی ہے کہ ہم نے اپنی سیلف اسیسمنٹ بھی کرنی ہے. تو ہم نے فرسٹ فیز میں ایک کام یہ کیا ہے کہ ہم نے جو یونیورسٹیز کی ٹیچرس اور یونیورسٹی کی جو نان ٹیچنگ اسٹاف فیمیل ہیں ان کو ایک مینٹورنگ کلچر کے اندر ہم نے رائج کیا ہے. جو شروع میں فیز 1 ہمارا اگین اس میں ہمارا ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ورلڈ بینک کا, اس نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اس میں, اور ان کی جو پروگرام لیڈ ہیں انگا فینسیوا, انہوں نے بہت زیادہ ہمیں بہت جو ہے اس پہ اسٹریس بھی کیا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ نومبر 12 کو میڈم وہ لانچ ہوا ہے, اور اس وقت 18 پاکستان کی ویمن یونیورسٹیز میں نہ صرف وہ رائج ہو چکا ہے, 192 مینٹرز بن چکے ہیں اور 695 مینٹیز ہو چکے ہیں. یہ 18 یونیورسٹی کی آپ کو چھوٹی سی میں ابھی دے رہی ہوں. ابھی میں پرسوں لاہور ایک دن کے لیے گئی, اور وہاں 4 یونیورسٹیز لوکل یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے ریجنل مزید ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی, اور تمام تر لوگ اپ بیٹ ہیں کہ اب یہ کیا ہے, مینٹورنگ پروگرام کیا ہے. اب مجھے کچھ مسائل ہیں جو کہ آپ حل کر سکتی ہیں, اور آپ میری مینٹور ہیں. 5 مینٹیز ایک مینٹور کو الاٹ ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے آپ کا سپروائزر کا ایک ریشو ہوتا ہے 1:5 کا. اس کے تحت اب کہ جی میڈم میں بول نہیں پاتی, میڈم میں سر کے سامنے بول نہیں پاتی, میڈم میں اپنی ٹیم کے سامنے یہ نہیں کر پاتی, وہ نہیں کر. اب ہم نے مختلف ماڈیولز بنائے ہیں جس میں ہم نے چیلنجز, کمیونیکیشن, کانفلکٹ ریزولوشن, اس کے علاوہ گروتھ اینڈ ریفلیکشن, سیلف ڈیولپمنٹ, ان تمام چیزوں کو رکھا ہے. اور ایک سواٹ کا ایک ٹیمپلیٹ دیا ہے کہ آپ, اور یہ بات پرسوں میں نے دوبارہ ریٹریٹ کی کہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں, بتا سکیں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے.
آپ کے ایشوز کیا ہیں. اگر آپ اپنے پرابلمس کو ہی نہیں بتا پا رہی تو ہم آپ کو حل کیسے کریں گے. تو اس پروگرام کے تحت پہلے تو یہ 18 یونیورسٹیز میں 3 مہینوں میں ہم نے اس کو رائج کیا ہے. بٹ اصل ہمارا مسئلہ ہے باقی کی 162 یونیورسٹیز میں سے جو 18 میں سے مائنس کر لیں جتنی بچیں وہ ہیں جنرل یونیورسٹیز جہاں خواتین بیٹھی ہیں, جہاں وہ اپنے آپ کو اور بھی مارجنلائز سمجھ رہی ہیں. تو چیلنج ہمارا فیز 2 میں ان کے لیے آئے گا جس میں ہم ان کے جو پرابلمز ہیں, سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں, ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں میڈم بہت سارے, جس کو فوسپا ہمارے ساتھ مل کے بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے. ہمارا اپنا ہم نے ہراسمنٹ کی بڑی زبردست پالیسی بنائی ہے, پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں رائج ہے, لیکن خواتین ہراسمنٹ سے گزرتی رہتی ہیں, وہ کمپلینٹ نہیں کرتی. اگر کرتی ہیں تو وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارا پورا مقصد ہے کہ ویمن امپاورمنٹ مینٹورنگ پروگرام کے تحت ہم یونیورسٹیز کو بلڈ کریں, ویمن کو بلڈ کریں ویدر دے آر فیکلٹی اور نان فیکلٹی, اور ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں اور ان کو لیڈر بنائیں. تو یہ پروگرام 18 یونیورسٹیز میں فیز 1 میں ہے, اور HEC میں بھی ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ رائج کر دیا ہے. تو اس کے تحت جو ان کے ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ان کے مینٹورز ویری کانفیڈینشلی ایتھیکلی دے آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو ٹاک ٹو دی ادر پرسن. تو یہ اس لحاظ سے ہم اس کو بہتر کریں گے. اور یہ جو ویمن جینڈر کا جو ریشو ہے یہ میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ اب کئی یونیورسٹیز میں خواتین ہیں ہی کم, اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یونیورسٹیز بھی اب اس چیز کو سمجھ رہی ہیں کہ ایکول اپرچونٹی دی جائے ایٹ دا ٹائم آف امپلائمنٹ, اور ہم نے ان کو بڑا سختی سے کہا ہے کہ میکسیمم یعنی جینڈر اکوالٹی رکھیے وین یو آر نامینیٹنگ یور ممبرس فار دا ٹریننگس. تو یہ تو ہماری طرف سے کاوش ہے. اچھا میم, لوکنگ اہیڈ ناہے کے فیوچر پلانس کیا ہیں وتھ ریگارڈس ٹو فیکلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ یونیورسٹی لیڈرشپ ٹریننگ؟ سب سے پہلے تو میڈم کمیشن سے 2-3 چیزوں کی اپروول لینے کے لیے میری پوری کاوش ہے کہ میں یونیورسٹیز کو اس بات پہ راضی کروں کہ یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ باقی تمام عنصر یونیورسٹی کے, کہ پالیسی کا اس کو اس طرح کا حصہ بنایا جائے کہ اس کو انسینٹیوائز کیا جائے, اس کو لنک کیا جائے. یہ میرا سب سے پہلا فیوچر پلان ہے کہ پالیسی میں ڈالا جائے. اٹ شوڈ بی میڈ اے اسٹیٹیوٹری ایلیمنٹ. جب میں کوالٹی انہانسمنٹ سیل کی ایک جگہ پہ یونیورسٹی میں ایڈوائزر تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ QEC کا ڈائریکٹر بھی اسٹیٹیوٹری ہونا چاہیے. ابھی اس وقت آپ کے 3 پرنسپل آفیسرز ہیں, جو ہے کنٹرولر, ٹریجرر اور رجسٹرار. اسی طریقے سے کوالٹی انہانسمنٹ سیل کا بھی ہونا چاہیے. تو جو CPD کا جو ڈائریکٹر ہو یا جو بھی ہو, جو ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے میڈم وہ اسٹیٹیوٹری ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ یہ مینڈیٹری ہو جائے. ایک تو یہ چیلنج ہے میرا اور فیوچر پلان ہے کہ اس کو میں دیکھوں. دوسرا میں چاہتی ہوں کہ تمام تر جو میرے ماڈیولز ہیں ان کی پراپر برانڈنگ اور انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہو. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی اپنی ایک ایکریڈیٹیشن ہو, برانڈیڈ پراپر, یعنی اسٹینڈ الون لیول پہ اگر ان کو کوئی کرے تو اس کی ایک سرٹیفکیشن ہو. اور ان کو میں اس وقت کاوش جاری ہے برٹش کاؤنسل کے ساتھ بھی اور بھی اداروں کے ساتھ ملک بھر میں بھی اور ملک سے باہر بھی, کہ ان پروگرامز کی جو میں چلا رہی ہوں ان کو انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ملے. اور میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت باقی جو ہمارے دوسرے ملک ہیں, ممالک ہیں, سارک ہو گیا, ابھی سارک کے لوگ آئے, ان سے بات ہوئی, دے آر ویری ہیپی کہ ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں. سینٹرل ایشیا ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے, افغانستان کو تو آلریڈی ہم کافی ہیلپ کریں, لیکن میں انٹرنیشنلی ان کو ایکریڈٹ کرواؤں اور انٹرنیشنل لیول پہ میں اپنی ٹریننگس کو لے کے جاؤں. اور تیسری امپورٹنٹ جو میرے لیے بہت ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کو بھی اسی طریقے سے لنک کیا جائے اور ٹریننگس کو نہ صرف کمپلسری کیا جائے, ان کے بیجز دیے جائیں ان کو. فار ایگزامپل اگر کوئی مائکرو ٹیچنگ میں ایکسپرٹ ہو گیا یا ریسرچ میں ایکسپرٹ ہو گیا, اسیسمنٹ میں ہو گیا, تو وہ پھر ایک اسپیشلسٹ کے طور پر ڈکلیئر ہو جائے. تو یہ ایکریڈیٹیشن اسی صورت میں کر سکتی ہوں جب میں ان کی پراپر ایکیڈیمک ایکریڈیٹیشن فرام ہائیلی ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشنس کراؤں. تو میرا اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ایک ہے, اور خاص جو چوتھی بات کہ یہ پروگرام رکے کبھی نہیں. جب ہم CPD کی بات کرتے ہیں, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ, میڈم دس از اے کنٹینیوس پروسیس. آج جو مجھے پتا ہے وہ کل کچھ اور ہو گیا ہے. جنریٹو AI کے آنے کے بعد اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ, تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. سو ایک نان اسٹاپ ٹیکنالوجی کی بات ہم نے نہیں کی. ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ایٹ دا ریٹ آف اسپیڈ, ایٹ دا ریٹ آف لائٹ آبسلیٹ ہو رہا ہے. آج جو ہے وہ کل ختم. تو میرا یہی ہے کہ میں اس کو ٹیکنالوجیکلی ایکوپ کروں اور ان کو اے سنکرونائز موڈ پہ لے کے جاؤں. میری ویب سائٹ پہ ایک یعنی پارٹیسپینٹ خود کرے, ہمیں بلکہ کنونشنل کلاس روم میں نہ جانا پڑے. میں ان کو اتنا ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ کر دوں کہ وہ اپنا پاسورڈ ڈالے اور وہ خود ہی ٹریننگ لے لے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. وقت کی محدود قلت کی وجہ سے میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہی, کر نہیں سکتی, لیکن یہ کہ ٹیکنالوجی از ناؤ دا کی ٹو
سسٹینیبلٹی. تو فیوچر پلان یہی ہے کہ ناہے کو ایکریڈٹ کروایا جائے اور ٹیکنالوجی سینٹرک کیا جائے تاکہ ایک سیلف ریلائنس بھی ٹیچرز میں بھی آئے اور مینجمنٹ میں بھی آئے اور ناہے اپنے نام کے ساتھ چلتا رہے. Great, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your time and the valuable insights about NAHE. That's a wrap from us today. اگر آپ کو ہمارا یہ سیشن اچھا لگا ہو, آپ نے کچھ سیکھا ہو, کچھ جانا ہو, تو پلیز ڈو لائک, کامنٹ اینڈ شیئر آور پوڈ کاسٹ. اسٹے ٹیونڈ انٹل نیکسٹ ٹائم. اب تک خیال رکھیے. اللہ حافظ.